خان نے دورہ کیا ہے تو جو بھی چاول کے کاروبار سے ریلیٹڈ ہیں وہ اتنی دیر میں تو سیمپل چیک نہیں ہوتا جتنی دیر میں اپنے تھیلے پہنچ کے ڈیلیور بھی ہو گئے. اس کا مطلب ہے تھیلے کسی نے پہلے بنوا کے رکھے ہوئے تھے. اس کا یہ بھی تو مطلب ہے نا کہ پی ٹی آئی کے کسی بندے کے چاول نہیں بک رہے تھے. اس وقت مقامی سطح کے اوپر پیکڈ چاول 160 پلس پہ بک رہا ہے. اس نے 360 پہ نہیں دیے ہوں گے. جی کاٹن ہم نے اس سال نا امپورٹ کی ہے 1 ارب 84 کروڑ ڈالر کی. اوکے کر چکے ہیں اب تک پہلے 10 مہینوں میں. اپریل تک کا ڈیٹا آ گیا. اچھا جی ٹھیک ہے. لے جناب, کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے پولٹری کی بڑھتی قیمتوں کا نوٹس لے لیا. اچھا اب پولٹری کی قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں بتائیں؟ مارکیٹ میں مال نہیں ہوگا. نہیں, افغانستان کو ایکسپورٹس کیوں کمی ہوئی تھی؟ بارڈر بند بارڈر کھلا کی وجہ سے. ہاں, بارڈر بند بارڈر کھلا. جی انہوں نے کہا کہ سر جو ہیں وہ بارڈر کے اوپر بارڈر بند بارڈر کھلا کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ کیوں نہ کریں کرونا بند کرونا کھلا, کرونا بند کرونا کھلا. اوکے بھئی آپ دیکھیے, آپ نے اگر لاک ڈاؤن کرنا تھا پچھلے سال, یہ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں پچھلے سال میں, کسی کو کام نہیں دے رہا, جی آپ نے لاک ڈاؤن کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے وہ اس کے لیے آپ کو انڈسٹری کو اعتماد میں لینا چاہیے کہ بھائی یار ہم کرنے لگے ہیں بند. جی تو آپ کا یہ جو فلاک پڑا ہوا ہے اس کو آپ ادھر ادھر کر لیں, بیچ لیں. ہاں بھائی وہ اپنے کیا نام ہے ان کا مینیو والے اپنے خلیق ارشد صاحب جیسے سے کسی بندے سے بات کر لے کہ بہن لاک ڈاؤن ہونے لگا ہے, یہ فلاک اٹھا لیں, یہ میری کاسٹ ہے, اس پہ ہی اٹھا لیں. ٹھیک ہے, پتہ چلا کہ خلیق ارشد صاحب ہی بند ہے. ٹھیک ہے, اپنا کی نام اسلم صاحب وہ اسلام آباد والے وہ بھی بند نے. نہ صرف کہ پولٹری پروسیسنگ بند ہے بلکہ بھائی پروسیسنگ کر کے سٹور کرتے جانا, آگے بکے گا تو انہوں نے بیچنا ہے. لہٰذا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر چیز اپنی جگہ پہ رک گئی نا. پیرنٹ فلاک انڈے دے رہے ہیں, انڈے میں سے چوزے نکل رہے ہیں, چوزے فارم میں جا رہے ہیں, پل کے آگے جا رہے ہیں, یہاں پہ سٹاپ لگ گیا. ٹھیک ہے, لہٰذا یہاں پہ رکا تو چوزے جو بن کے جا رہے تھے وہ رک گئے. 2.5-3 کلو کی مرغی ہو گئی, چکن ہو گیا. پھر پیچھے جو نئے انڈے سے چوزے نکلنے تھے جب بک نہیں رہے تو وہ دیں کیوں. نتیجہ کیا ہوا کہ پیرنٹ فلاک جو تھے نا وہ سکال کرنے پڑ گئے, وہ مارنے پڑ گئے. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ پیرنٹ فلاک کا خرچہ ہی بہت ہوتا ہے, اس کی مینٹیننس کا خرچہ ہی بہت ہوتا ہے. وہ بلالل کا دادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے ایسا انڈا دینا ہوتا ہے جس میں سے برائلر نے نکلنا ہوتا ہے. تو جب آپ نے اس کو ختم کر دیا, کیونکہ اس کا خرچہ بڑا ہوتا ہے اس کو رکھنے کا, ٹھیک ہے نا, اس کا ایک انڈا 80 روپے کا بکنا ہوتا ہے, یعنی چوزا, تو اس کے ناز نخرے اٹھائے جا رہے ہوتے ہیں نا. تو وہ جب پیرنٹ فلاک ایلیمینیٹ ہوا تو اس کا مطلب ہے اب یہ والا پیرنٹ فلاک جو ہے یہ تو انڈا نہیں دے گا جس سے چوزا نکلے گا, جس سے چکن بنے گا, جس سے مارکیٹ میں جائے گا. سائیکل ڈسٹرب ہو گیا. ادھر سے سائیکل ڈسٹرب ہو گیا. اب آپ جتنا مرضی پٹتے رہیں, بزنس مین کو جب تک یقین نہیں ہوگا کہ آئندہ یہ لاک ڈاؤن نہیں کریں گے اتنی دیر تک وہ پیرنٹ فلاک ریز نہیں کرے گا. اور وہ پیرنٹ فلاک ریز ہوگا, اس پیرنٹ فلاک نے میرا خیال کتنے دنوں میں دینے ہوتے ہیں, 180 دن کے اندر اس نے انڈوں پہ آنا ہوتا ہے. اس پیرنٹ فلاک نے 180 دن پیدا ہونے سے لے کے انڈے دینا شروع کرنے تک 180 دن کا فرق. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, 180 دن کا ایک شو بتانے 120 دن کا, ہاں بتانے والے, ہاں 120 دن پہ اس نے انڈوں پہ آنا ہوتا ہے. تو 120 دن کا تو آپ بھگتے نا, اس کے بعد وہ 120 دن کے اندر اس نے انڈا دینا ہے, انڈے سے چوزا بننا ہے, اور چوزے سے برائلر بننے تک 40 دن اور ڈالیں, 160 دن ہو گئے. تو 160 دن تو دیجیے نا. 160 دن میں تو بکر عید بھی آ رہی ہے, اس کا مطلب ہے بکر عید پر بھی چکن سستا نہیں ہوگا. عید پہ سستا ہوا, اس عید میں تو نہیں ہونا تھا نا. بہت ساری فیملیز ہماری سفید پوش کی, یا غریب تو نہیں کہنا چاہیے, انہیں سفید پوش ہی کہنا چاہیے. ہمارے سفید پوش پاکستانیوں کی ایسی ہے کہ جو بیچارے عید پہ ہی چکن پکانا افورڈ کرتے ہیں کیونکہ سستا ہو جاتا ہے, ورنہ وہ بازاروں سے نہیں, ورنہ وہ بازار سے وہ پنجے شنجے لے کے گزارا کر لیتے ہیں, پروٹین کی ضروریات نا.
تو ان کو بھی اس دفعہ ہم نے چکن نہیں کھانے دیا. جی 500 روپے پر کے جی پہ لے گئی تھی. لیکن لیکن میرے پاکستانیوں گھبرانا نہیں ہے, کپتان کسی مافیا کو نہیں چھوڑے گا, نہیں چھوڑے گا. ایسے کٹ کوٹ کے جفی پا لی ہے کپتان نے مافیا کو. منڈے کو 410 روپے کی قیمت کھلی تھی 427 کے مقابلے میں 17 روپے کی تاریخی کمی ہوئی. اب کپتان کو کریڈٹ تو دینا ہے اس بات کا. اچھا ہے, ہوں میں گھر پہنچ نہیں 400 روپے چکن. دادا جی ایک ایشو اور بھی ہے. 410 روپے تو سرکاری ریٹ ہے نا جی, تو یہ چونج پوٹا سمیت ہے نا. ہاں ہلکی پھلکی بےمانی کے ساتھ بک رہا ہوتا ہے اس ریٹ پہ. مطلب کہ چونج پوٹا سمیت ہے, مطلب گوشت جو ہے اگر آپ چونج پوٹا نکال کے صافی لیں 500 گے ہی ہے. تو وہ 400. صافی 500 ہی ہے. صافی 500 ہی پڑتا ہے. دادا جی بتانے والے بتاتے ہیں کہ پولٹری کی فیڈ پہ بھی کچھ ٹیکسیشن حکومت نے کی تھی کووڈ سے پہلے. پولٹری کی فیڈ میں ٹیکسیشن نہیں کی تھی حکومت نے. پولٹری کے مڈل مین کے ساتھ پنگا کیا تھا کہ ہم آپ کو FBR کے تحت رجسٹر کرنا چاہتے ہیں. سیدھا ہو گیا, کیجئے, کر لیا. لیکن اس کے لیے کوئی وائبل فینومینا لائیے نا. وہ تو بیچارہ کھیل رہا ہوتا ہے 0.5% کے اوپر. بیچارہ نہیں ہے, حرام خور ہے پورا, لیکن وہ 0.5% پہ کھیل رہا ہے. آپ اسے کہیں گے جی 0.5% پہ تو نہیں کھیل رہا, اربوں کا بزنس کر رہا ہے تو 16% سیل ٹیکس دے. جو خود 0.5% پہ یا 1% پہ کھیل رہا ہے وہ آپ کو ہر ٹرانزیکشن پہ 16% کہاں سے دے دے نکال کے. اربوں کا بزنس نہیں کر کہتا رہا جی میں نے, ہاں عرب تو خود چاول دے رہے ہیں, اربوں کا بزنس کہاں سے آ گیا. یار چاولوں والی کہانی بڑی عجیب و غریب ہے یار. آپ اس پہ سوچنا شروع کیجئے. جی, اگر چاول اس نتیجے میں ملے ہیں کہ خان نے دورہ کیا ہے تو جو بھی چاول کے کاروبار سے ریلیٹڈ ہیں وہ اتنی دیر میں تو سیمپل چیک نہیں ہوتا جتنی دیر میں اپنے تھیلے پہنچ کے ڈیلیور بھی ہو گئے. اس کا مطلب ہے تھیلے کسی نے پہلے بنوا کے رکھے ہوئے تھے. اس کا یہ بھی تو مطلب ہے نا کہ PTI کے کسی بندے کے چاول نہیں بک رہے تھے. کچھ سمجھ آ رہی؟ اس کا یہ اس نے پرپوزل ڈلوائی ہوگی نا. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بندہ بڑے انفلوئنشل لیول پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کا پرائم منسٹر ہاؤس میں دخل ہے. چاول کا ریٹ تو ویسے ہی اچھا ہے دادا جی, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس کی کیوں نہیں بک رہے, سنتے جائیں نا. تو پرائم منسٹر ہاؤس میں دخل ہے تو اب چیک کریں ذرا اسپیشل اسسٹنس میں سے کس کر رہا ہے اس کا کاروبار. اس پارٹی نے دیہڑی لگائی ہے. میں نام نہیں لینا چاہ رہا, مجھے ابھی فلی کنفرم نہیں ہے, لیکن یہ کسی کی بہت بڑی دیہڑی لگی ہے اور اس نے پرائم منسٹر کا گڈ آفسز استعمال کیے یہ دیہڑی لگانے کے لیے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر پاکستان میں اس وقت مقامی سطح کے اوپر پیکڈ چاول 160 پلس پہ بک رہا ہے, اس نے 360 پہ نہیں دیے ہوں گے؟ دیے ہوں گے, بالکل دیے ہوں گے. ٹھیک ہے, سارا کچھ بنا بنایا بنا کے رکھ کے گیا تھا. ایلو پڑھو